بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم جناب صدر پشاور اور صوبہ خیبر پختونخوا کے تاجر تنظیموں کے قائدین، ذمہ داران، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکر گزار بھی ہوں اور خیر مقدم بھی کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لا کر صرف یہ نہیں کہ تاجروں کے مسائل کو اجاگر کیا، بلکہ آپ نے ہمیں عزت بھی بخشی ہے۔ میں جب پشاور آ رہا تھا تو میرے دو پروگرام تھے۔ ایک جو کل یہاں پر صوبے کی سیاسی جماعتوں کے سربراہان کی آل پارٹیز کانفرنس تھی، اور پھر جب عبدالجلیل جان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ تاجران اور ان کے نمائندے وہ بھی آپ سے ملنا چاہیں گے، تو میں نے یہی کہا، ملک صاحب ذرا سنیں نا تھوڑی سی بات، کہ سیاسی جماعتوں کی الگ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، لیکن تاجر صاحبان کی مستقل آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، اور مجھے خوشی ہے کہ تمام تاجران تنظیمیں آج یہاں موجود ہیں اور ہم اس کو اس صوبے کے تاجران کا آل پارٹیز کانفرنس قرار دے رہے ہیں مستقل حیثیت سے۔ کسی زمانے میں جب معاشرے پر قبائلیت کا غلبہ ہوا کرتا تھا تو ریاستوں کی بقا کا مدار دفاعی قوت ہوا کرتی تھی۔ دفاعی قوت مضبوط ہو تو ریاست مضبوط ہوتی ہے، لیکن آج کے دور میں جب معاشرے پر تمدنی ماحول کا غلبہ ہے تو پھر ریاستوں کی بقا کا مدار معیشت پر ہوا کرتا ہے۔ اگر معاشی طور پر کوئی ملک دیوالیہ ہو جائے تو وہ اپنا جغرافیائی وجود کھو بیٹھتا ہے، اور ہمارے سامنے دو تین دہائیاں پیچھے جا کے سوویت یونین کا انجام معلوم ہے۔ جن لوگوں کی آج حکومت ہے، میرے خیالات اور نظریات ان کے بارے میں کبھی بھی ڈھکے چھپے نہیں رہے۔ افسوس یہ ہے کہ جب ہم قوم کو حقائق سے آگاہ کرتے ہیں ایسی طاقتوں کے نظریات
ان کے ایجنڈے اور اس کے پیچھے کارفرما قوتوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ماحول میں اس کو ایک سیاسی بیان قرار دے دیا جاتا ہے. یہ کرسیوں کی جنگ ہے، یہ سیاسی لوگوں کی آپس کی باتیں ہیں، سیاست نام ہی الزام تراشیوں کا ہے، اور اس قسم کی ہوائی سطحی باتوں میں اتنے گہرے نظریاتی موقف کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے جس پر میں جہاں عوامی حلقوں کے حوالے سے شاکی ہوں وہاں پڑھے لکھے طبقے اور تاجر طبقے سے بھی شاکی ہوں کہ انہوں نے کبھی ہمارے موقف کو سنجیدہ انداز سے نہیں لیا. آج شاید میں پہلی مرتبہ آپ کے اس ماحول میں اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ جب 2013 کا الیکشن ہوا اور یہاں ایک صوبائی حکومت بنی تو میں بہت کچھ سمجھ بھی رہا تھا اور بہت کچھ دیکھ بھی رہا تھا. اور میرے کرب سے ریاستی ادارے واقف تھے. چنانچہ یہاں اسی مرکز میں میرے پاس ایک وفد آیا. جس میں پاکستان کے چوٹی کی کاروباری طبقے کی قیادت بھی تھی اور جس کے اندر مجھے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی نظر آ رہے تھے. یہاں بھی میٹنگ ہوئی اور اسلام آباد میں بھی میٹنگیں ہوئیں اور یہ تقریباً یہی ہفتے اور 10 دن کے اندر 3-4 میٹنگیں ہوئیں. ان کا اصرار تھا کہ میں اپنا موقف نرم کر لوں. ان کا یہ خیال تھا کہ میں شاید کہیں اقتدار میں شیئر کا طرفدار ہوں اور اس حوالے سے مجھے آمادہ کیا جائے ایک اچھا شیئر مجھے دینے کے لیے. میں نے ان پر واضح کیا کہ شاید آپ مجھے سمجھے نہیں. اسلام آباد میں نے ان سے کہا کہ جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، جس حکومت کے لیے آپ مجھے آمادہ کر رہے ہیں کہ میں اپنا موقف نرم کروں یا ان کے ساتھ معاملات میں شریک ہو جاؤں، تو میں آج اس میٹنگ میں اس چیپٹر کو بند کرتا ہوں اور میں اس ایجنڈے پر شاید آپ سے اگلی میٹنگ نہ کر سکوں. میں معذرت خواہ ہوں گا. ان تمام پر کچھ لمحوں کے لیے ایک سکوت طاری ہوا اور پھر ان کے بڑے نے اپنا سکوت کچھ اس طرح توڑا کہ جی آپ نے تو بات ہی بند کر دی. میں نے کہا اس معاملے میں میرے 2 رائے نہیں ہیں. اچھا تو پھر ہم بھی ایک آخری بات آپ سے کر دیتے ہیں اگر اجازت ہو. تو میں نے کہا ضرور فرمائیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم 2-3 سالوں سے آپ کی تقریروں کو نوٹ کر رہے ہیں جو پورے ملک میں آپ پھر کہتے ہیں.
آپ اپنی تقریروں میں دو باتیں کرتے ہیں، ایک یہ کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ جنگ تہذیبوں کی ہے اور یہ مغربی تہذیب کے نمائندے۔ تو پھر مجھ سے پوچھا کہ ہم نے غلط تو نوٹ نہیں کیا؟ میں نے کہا آپ نے بالکل صحیح نوٹ کیا ہے، میں نے یہی دو باتیں کی۔ تو ان کے بڑے کا جواب تھا کہ آپ نے دونوں باتیں صحیح کہی ہیں، ہم دونوں کی تائید کرتے ہیں۔ اب آگے وہ کیا کہنا چاہتا تھا ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ کہ دنیا میں بہرحال جنگ معیشت کی ہوتی ہے، اور دنیا کی معیشت یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ کہیں پر اپنا معاشی غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس معاشرے کی تہذیب کو شکست دینے ہوتی ہے۔ سو ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا کو اس لیے ان لوگوں کے حوالے کیا، ہم نے اس لیے حوالے کیا کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور ان گہری جڑوں کو، یعنی مذہب کی گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے بہتر اور آدمی نہیں تھا۔ اگر اس سے پہلے میری اس بات کو آپ نے کہیں نوٹ نہیں کیا ہو، آج آپ نوٹ کر لیں اس مجلس میں۔ اگلی بات، ہم نے این جی اوز کے ذریعے سے اس صوبے میں 15 سال کام کیا ہے تاکہ نئی نسل کو ہم مذہب سے دور کر دیں، اور ہم نے گراؤنڈ کے اوپر پیسے والا طبقہ پیدا کر دیا ہے۔ زمین پر، اب یہ ایک فنی بات ہے جس کو میں اب بھی نہیں سمجھ رہا، آپ بہتر سمجھتے ہیں، نقل کر کے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ گراؤنڈ پر اگر پیسے والا طبقہ ہوگا تو پھر جو اوپر سے پیسہ آئے گا اس کو جذب کرنے کے لیے زمین موجود ہوگی۔ لہذا اب باہر سے پیسہ آئے گا اور بہت زیادہ پیسہ آئے گا اور گلی کوچے تک جائے گا اور آپ کی مسجد تک اور مسجد کے مولوی تک جائے گا۔ اور مجھے مخاطب کر کے کہا، مولانا صاحب پھر اس وقت تم تنہا رہ جاؤ گے، تمہارا مولوی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ لہذا ہم پھر آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پیسے کی تقسیم کے عمل میں شریک ہو جائیں۔ اب پورے اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اور مجھے کہا کہ اتنا ہم نے یہاں پر ایک پیسے والا طبقہ پیدا کیا ہے کہ آج جب سنگاپور، جاپان اور چین کو فلائٹیں جاتی ہیں تو اس میں 80% تاجر آپ کے صوبے کا ہوتا ہے۔ یہ بلا وجہ نہیں ہوا، پیسہ آئے گا، گلی کوچے تک جائے گا، تمہاری مسجد تک اور اس کی امام تک جائے گا، اور تم تنہا رہ جاؤ گے۔
تو میں نے کہا کہ یہ ہم پہ چھوڑے، ہم تنہا رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اور کوئی 2 مہینے کے بعد پھر مجھے فون کیا کہ پیسہ آ گیا ہے. اور غالباً پہلا قسط $300 ارب کا تھا، اور اس کے بعد دوسری قسط غالباً $200 ارب کی تھی. اسٹرلنگ پاؤنڈز میں پیسہ آیا، اور پھر فون کیا کہ پیسہ آ گیا ہے. ہم پھر ایک بار آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس عمل میں شریک ہو جائیں. میں نے کہا نہیں ہوں گا، میں نظریاتی آدمی ہوں. میں نے سیاسی پارٹیوں سے کہا کہ بھائی وقت ہے، اگر ہم ان کے علاوہ حکومت بنا سکتے ہیں تو حکومت بنائیں، ایجنڈے کو شکست دینی ہے. لیکن مجھے سیاسی رہبروں نے کہا کہ نہیں، ذرا ان کے غبارے سے ہوا نکلنے دیں. تو جب یہ اسلام آباد کے دھرنے انہوں نے شروع کیے تو میں نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا کہ اب آپ بتاؤ کہ ہوا نکل رہی ہے غبارے سے یا بھری جا رہی ہے؟ کیوں آپ لوگ اس طرح سوچتے ہیں؟ ایک ایجنڈا ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بین الاقوامی دباؤ ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بین الاقوامی دباؤ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. یہ سب کچھ ہم پہ گزرا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، گالیاں سنی ہیں، بہتان سنے ہیں، کردار کشی برداشت کی ہے. لیکن ہم نے ایک نظریہ اس کا تعارف کرانے کی کوشش کی، جس کو میڈیا کے ذریعے ہوا میں اڑایا جاتا رہا، اس کی تصدیق کی جاتی رہی. اس نے جس کلچر کا اور مغربی کلچر کا مظاہرہ ڈی چوک پر کرایا، اس کے مناظر بھی آپ نے دیکھے. کیا ایک مسلمان اور ایک پشتون اس کلچر کے اس اظہار کو برداشت بھی کر سکتا ہے؟ اور ہم نے اس پر فخر کیے. ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں. آج ملک ان کے حوالے کر دیا گیا. یہ وہ غبارے کی ہوا تھی جو نکالی جا رہی تھی، غبارے کی ہوا نکل گئی تھی. چنانچہ ہم تو اپنے راستے پہ چلے. تہذیب پر کیسے حملے ہوئے، ناموس رسالت پر کیسے حملے ہوئے، ختم نبوت پر کیسے حملے ہوئے، اور ہم اس حوالے سے میدان میں اترے. اور سب سے پہلے مظاہرہ ہم نے اس طرح کیا کہ شام کو میں نے فیصلہ کیا، یہاں پہنچا، اس کے بعد اپنی جماعت کو بلایا، اور عشاء کے لیٹ ٹائم پر ہم نے فیصلہ کیا کہ صبح جلسہ مظاہرہ ہوگا. سیکورٹی کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم جا کے کھڑے ہو گئے اس میں. لیکن ہم نے تحریک کا آغاز کر دیا. اب نظریے پہ سودا نہیں ہو سکتا، ایجنڈا قبول نہیں ہو سکتا. اب کوئی فوج مجھے کہے، کوئی جرنیل مجھے کہے، اگر میں نظریاتی آدمی ہوں تو پھر میں نے شیئر لینے کے لیے ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتا. حکومتوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی سب فرشتے ہیں، لیکن بعض لوگ غلطی کر کے محسوس کر لیتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوا، ایجنڈا اس کے پیچھے نہیں ہوتا.
بعض لوگ وہی اقدامات کرتے ہیں، اس کے پیچھے باقاعدہ ایجنڈا ہوتا ہے، آپ کی تہذیب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، مغربی تہذیب میں آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے پورے ملک کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو بھی تسلیم کریں اور ہم قادیانیوں کے خلاف آئینی ترمیم کو بھی واپس لیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ خواب کبھی ان کا پورا نہیں ہوگا۔ حضرت انہوں نے خود بیان دیے ہیں کہ پاکستان سے اب یہ ترمیم ختم ہوگی۔ پر امید کیوں ہیں؟ کس بنیاد پر پر امید ہیں وہ؟ اور یہ چیزیں باہر کی خبروں سے نہیں، رب و ٹائمز نے چھاپی ہیں، جو ان کا ترجمان ہے۔ جب آزادی مارچ کا ماحول بنا اور ہم اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے تو کچھ لوگوں نے مجھے کچھ باتیں پہنچائیں کہ آپ کے آزادی مارچ سے دنیا کی دو قوتیں پریشان ہیں، ایک اسرائیل اور ایک قادیانی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو 40 سال تک دنیا میں لابنگ کی ہے پاکستان میں اپنے آپ کو دوبارہ داخل کرنے اور خود کو پاکستان سے منوانے کے لیے، اس سب پر پانی پھر جائے گا۔ اور اسی حوالے سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے۔ مالیاتی کمیشن میں ان کو نمائندگی دینا یہ بلا وجہ نہیں ہوتی۔ ملک کی سطح پر ایک اقتصادی کونسل بنایا جاتا ہے، اس میں ایک قادیانی کو لیا جاتا ہے کہ جی ماہر معیشت ہے، تو پھر ماہر معیشت پر جب احتجاج ہوتا ہے اور اس ایک قادیانی کو ریموو کیا جاتا ہے، پوری کونسل ختم کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیا معیشت کے لیے اگر قادیانی بیچ میں ہو تو پھر تو کونسل کی ضرورت ہے، اور اگر ایک قادیانی بیچ میں ریموو ہو جائے تو پھر کونسل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ قوم زندہ ہے اور قوم کبھی بھی اس عقیدے اور نظریے پر سودا بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر حکومت ہے نہیں، اس وقت حکومتی رٹ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمت کہاں پہنچ گئی، یہاں سرکاری سطح پر کیا ریٹ ہے اور بازار میں کیا بک رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ ریٹ ہی ختم ہو گئی۔ اب یہ جو صورتحال ہے کورونا کی، ہم نے تھوڑا سا اس پر ایک ورک کیا ہے اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں اس پر اب ہماری رہنمائی کریں کہ ایک ہے پری کرونا اکانومی، ایک ہے پوسٹ کرونا اکانومی۔ کرونا کے بعد ہماری معیشت کا کیا ہوگا؟ ازراہ کرم اس پر بھی آپ حضرات سوچیں۔ ہم نے ایک چھوٹا سا پیپر بھی تیار کیا ہے، پارٹی کا میٹنگ کل پرسوں ہو رہی ہے، اس میں ہم اس پر تفصیلی بحث کریں گے، ماہرین کو بھی بلائیں گے، اور آپ کے جو مطالبات ہیں، جو کرب ہے، میں سوچتا ہوں کہ اس کو بھی ایک یادداشت کی صورت میں اگر چند پوائنٹس میں قلم بند کر لیا جائے تو ہم ایک آن ریکارڈ چیز اپنے فورم پر ڈسکس کر سکیں گے اور اس پر ایک مضبوط رائے قائم کر سکیں گے۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر کل تک مجھے تھوڑا سا ایک یادداشت ایسی پیش کی جائے جس کو ہم وہاں پر پریزنٹ کر سکیں اور دوستوں کو بتا سکیں کہ یہ ہمارے اس وقت تاجر برادری کے مشکلات ہیں اور ان کو حل کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں تو کوئی پالیسی نہیں ہے جی۔ ابھی بڑا ٹائم ہے بھائی، ابھی 7:15 بجے مغرب ہے۔ کرونا کے حوالے سے آپ دیکھیں، پوری دنیا میں جس ملک نے بھی
کورونا کے حوالے سے پالیسی بنائی، پہلے دن ہی سے اس پر عمل کیا۔ لاک ڈاؤن کیا تو ٹھیک ٹھاک لاک ڈاؤن کیا، اور 1 مہینے کے بعد نتائج دنیا کو دیے، 2 مہینے کے بعد نتائج دنیا کو دیے۔ فرانس سب سے زیادہ متاثر تھا، آج انہوں نے بازار کھول دیے۔ امریکہ سب سے زیادہ متاثر تھا، لیکن پورے بازاروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کورونا بھی اس میں جل گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پالیسی نہیں ہے۔ سلیکٹڈ کچھ کہہ رہا ہے، سلیکٹر کچھ حق کہہ رہا ہے، دونوں کی زبانیں مختلف۔ وفاق کچھ کہتا ہے، صوبہ سندھ کچھ کہتا ہے، صوبہ سندھ کچھ کہتا ہے، 3 صوبے کچھ کہتے ہیں، اور 3 صوبے بھی ایک لائن پر نہیں ہیں۔ جب ریاستی ادارے وہی ایک پیج پہ نہیں ہیں، پبلک کہاں جائے، کدھر جائے؟ کبھی لاک ڈاؤن نہیں ہے، کبھی پھر سخت کر دیں گے۔ وزراء کچھ بیان دے رہے ہیں، ان کا وزیر اعظم کچھ بیان دے رہا ہے۔ لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے، اگر بے احتیاطی کی تو دوبارہ سخت کر دیں گے۔ وہ فارسی میں ایک مقولہ ہے، وہ کشتن گربہ بشب اول، 2 بھائیوں نے شادیاں کی تھی، تو ایک سے بیوی ڈرتی تھی اور دوسرے سے بیوی نہیں ڈرتی تھی۔ تو 15-20 دن کے بعد وہ بھائی نے کہا کہ آپ سے بیوی ڈرتی ہے اور مجھ سے کیوں نہیں ڈرتی؟ تو اس نے کہا میں تو پہلی رات جب کمرے میں گیا تو وہاں بلی بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے اٹھایا اور مارا دیوار کے اوپر اس کو، اور پھر مارا، باہر پھینک دیا۔ میری بیوی پر روب بیٹھ گیا، دبدبہ بیٹھ گیا، اور پھر اس طرح وہ مروب ہے اور بالکل دباؤ میں جا رہی ہے، میری تابعداری کر رہی ہے۔ اگلی رات جب دوسرا بھائی کمرے میں آیا تو اس نے بھی بلی کو دیوار پہ مارا، اور پھر مارا۔ بیوی نے ہنس کر کہا کشتن گربہ بشب اول۔ دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی اور اب جون، اور اب تک ہم فیصلہ نہیں کر سکے لاک ڈاؤن کرنا ہے، لاک ڈاؤن نہیں کرنا۔ مسجدوں پر زور ہے، مدرسوں پر زور ہے کہ وہاں لوگ نہ جائیں۔ ہم نے کہا نہیں جائیں گے۔ آپ نے کہا مدرسے بند کر دو، ہم نے کہا مدرسے بند۔ آپ نے کہا امتحانات کے، ہم نے کہا امتحانات کے دن ہے، انہوں نے کہا نہیں امتحان نہیں لینا ہے، ہم نے امتحان ختم کر دیا۔ آپ نے کہا مسجد میں نہیں جانا، ہم نے کہا نہیں جانا۔ آپ نے کہا 5 دن کے لیے جانا ہے، ہم نے کہا جی 5 آدمیوں نے جانا ہے، 5 آدمیوں نے جانا ہے۔ تراویح میں اتنے لوگوں نے جانا ہے، ہم نے کہا اتنے لوگوں نے جانا ہے۔ آپ نے کہا 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہونا ہے، ہم نے کہا 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہونا ہے۔ یہاں پر بھی ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم کورونا کو بھی مذہب کے اوپر تھوپ دیں کہ یہ مصیبت مسجد سے آئی ہے۔ جس طرح دہشت گردی کو انہوں نے مذہب کے اوپر تھوپا، تو ان کا خیال تھا کہ یہ بھی کام آ جائے گا سیاست میں۔ لیکن دہشت گردی کا مقابلہ بھی ہم نے کیا ہے۔ تمام مدارس نے ایک ہو کر کہا یہ غلط ہو رہا ہے، تمام مذہبی جماعتوں نے، مکاتب فکر نے متحد ہو کر کہا یہ غلط ہو رہا ہے۔ اگر یہ نہ کہتے شکست نہیں دی جا سکتی تھی۔ ایک ہوتی ہے نظریاتی سپلائی لائن، نظریاتی سپلائی لائن کاٹ دی گئی ان کی، لیکن یہاں پر ہر چیز کو اپنے گندے ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو توڑنا، سیاسی جماعتوں کے اندر بغاوتیں کھڑی کرنا تاکہ وہ اپنی مشکلات میں رہیں اور ریاست کی مشکلات کی طرف نہ توجہ کر سکیں۔ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے، ملک یکجہتی کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔
ایک طرف کہتے ہیں یکجہتی ہونی چاہیے، دوسری طرف 8ویں ترمیم کو چھیڑ رہے ہیں، NSC ایوارڈ کو چھیڑ رہے ہیں، ہمارے صوبوں کے حقوق جو ہیں ان کو چھیڑ رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز یہاں یکجہتی ہے اور یکجہتی رہے گی انشاءاللہ العزیز. ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ معدنی ذخائر ہیں. کسی زمانے میں ریکوڈیک کی بات ہوتی تھی، سینڈک کی بات ہوتی تھی. آج ہمارے قبائلی علاقے اور وزیرستان یہ دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں سونے، چاندی اور معدنیات کے. اسی لیے تو وہاں پر قبضہ جمایا جا رہا ہے. اسی تو عوام سے نہیں پوچھا جا رہا. انضمام کر لیا، اب کیا دے رہے ہو ان کو؟ ہم نے اسمبلی میں آپ سے کہا کہ قوم سے پوچھ کر فیصلہ کر لو، ورنہ کشمیر نہیں رہے گا تمہارا. پھر وہ بھی نہیں پوچھیں گے، پھر وہ فیصلہ کر لیں گے. آپ نے فاٹا سے نہیں پوچھا، عوام سے. انڈیا نے کشمیر سے نہیں پوچھا. آپ نے آئین کے آرٹیکل 247 کو ختم کیا اور فاٹا کے جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کیا. انہوں نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کر دیا. برابر برابر جا رہے ہیں صورتحال. یہ بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت ٹیریٹری چینج ہے جو دنیا میں لائی جا رہی ہے. کہاں ہے جمہوریت؟ کہاں ہے عوام اور کہاں ہے عوام کی خواہشات اور ان کی رائے؟ امریکہ سے لے کر ہر سطح کی اسٹیبلشمنٹ وہ صورتحال پر قابض ہے اور جمہوریت محض ایک نمائش اور دھوکے سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی. دھاندلی کر لو، حکومت بنا لو اور پھر ملک پر ہم پر حکومت کرتے رہے. اس لیے کہ دنیا کے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہیں، اس لیے کہ یہودی لابی کے لیے قابل قبول ہیں، اس لیے کہ امریکہ کے لیے قابل قبول ہیں. تو پھر جمہوریت کہاں گئی؟ عوام کی مرضی کہاں گئی؟ ملک چلے گا تو آئین کے ساتھ چلے گا. آئین پاکستان کے عوام، ہر حصے میں رہنے والے عوام، ہر قومیت سے وابستہ پاکستانی کے درمیان ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر آئین ہے تو ہم ایک قوم ہیں، اگر آئین نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو شاید اخلاقی طور پر ہم ساتھ دیں، لیکن وہ جو ایک آئینی و دستوری کمٹمنٹ ہوتی ہے، نظریاتی کمٹمنٹ ہوتی ہے، پھر وہ نہیں رہتی. ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں ہم اس میثاق کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں. میثاق جمہوریت کریں سیاسی جماعتیں، بڑا جرم کر لیا، اس کی سزا دی جاتی ہے، اور ان لوگوں کے ذریعے دی جاتی ہے جو جمہوریت کو جانتے ہی نہیں ہیں، صرف عیاشیاں کرنا جانتے ہیں، مادر پدر آزادی کو جانتے ہیں، میرا جسم میری مرضی کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. بے حیائی اور فحاشی کو جانتے ہیں. ماں باپ کا احترام ختم کر دو، تعلق ختم کر دو، بس یہ ہے آزادی اور یہ ہے وہ حریت. لیکن جب ملک پر بحران آتا ہے، کرونا آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو پھر یہ ساری دنیا، یہ موم بتی مافیا پھر کہیں نظر نہیں آیا کرتی. یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے متحرک ہوتی ہے. جب کوئی ایسی آفت آتی ہے کہ لوگوں پر ایک خوف آتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو پھر یہ پیچھے چلے جاتے ہیں کہ اب شاید ہماری نہیں چلے. خدا کے لیے آج اگر ہم کاروبار نہیں کر سکتے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کریں.
نئی نسلوں کی تربیت کر لیں، اپنی تہذیب، اپنی قومی تہذیب، اپنی وطنی تہذیب، اپنے اخلاق، اپنے اطوار، اس کی تعلیم ان کو دیں، اپنے دین کی تعلیم گھر میں ان کو دیں، ان کو سمجھائیں کہ تم کون ہو، ایمانیات کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے. اور اس طرح کرنے سے بہت امکان ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو اور عذاب کی جو شکلیں ہیں وہ واپس ہونی شروع ہو جائیں. تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے مستقبل کو دیکھنا ہے. آج آپ کے پاس بجٹ بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. پہلی دفعہ پہلے سال میں انہوں نے 3 بجٹ دیے. 3 بجٹ میں انہوں نے نئے نئے ٹیکس لگائے، لیکن ہر بجٹ میں وہ محصولات کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہے. اور جب سالانہ بجٹ دیا 19-20 کا، تو وہ جو ایک آئیڈیا تھا کہ اگلے سال 6.5% ہماری GDP گروتھ ہوگی، 5.5 تک ہم ہدف حاصل کر چکے تھے. انہوں نے کہا جی 2.5% پہ آ گئی. جھوٹ بولا انہوں نے 2.5% کا. 1.8 یا 9 یہ ہدف تھا. اور آج زراعت کے شعبے میں، کپاس کے مد میں، مکئی کے مد میں، چاول کے مد میں، گارمنٹس کے مد میں آپ کی برآمدات، آپ کی درآمدات وہ منفی میں جا رہی ہیں. اس قدر خسارہ ہے کہ آپ کے پاس بجٹ بنانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی اب پیسے نہیں ہیں. کہاں کہاں تک بھیک مانگتے رہو گے؟ بھلا کبھی بھیک سے بھی ملک چلتے ہیں؟ ہم بجٹ نہیں بنا پا رہے ہیں تو نہ اہلوں کو کیوں لائے؟ اس ملک کی تباہی کو ذمہ دار کون ہے؟ اس پر ذرا شعور پیدا کرنا ہوگا. جب تک اہل لوگ، ملک کو سمجھنے والے لوگ، ملک کے مسائل کو سمجھنے والے لوگ، ملک کی معیشت کو سمجھنے والے لوگ، خارجہ اور داخلہ پالیسی کو سمجھنے والے لوگ، درآمدات اور برآمدات اور اس کی ترجیحات کو سمجھنے والے لوگ اقتدار میں نہیں آئیں گے، اور وہ لوگ ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف نہیں لے جائیں گے. یہ نااہل ہو چکے ہیں، ناجائز بھی تھے، نااہل بھی ثابت ہو چکے ہیں. لہذا ان سے توقع رکھنا کہ پاکستان کے اگلے دن کوئی خیر کے دن ہم دیکھیں گے، یہ اب ناممکن بات ہو گئی. اس خدا دا سیدھی لکا غویا چلوشه اوغه نه پوهه تمه لري. اوس مون قوم دغه تناسب چې غوا هم دی وچی نو غویانو تم تمه چې دار برابر نه کیږي. په دغه حالت کې مو زندگی تیرو، حالات ډېر سنگین صورتحال او معاشي لحاظ سره مونږ بالکل تباهالۍ کیو. نن تاسو فورم دلته ناستا ټیک د صوبې په لیول باندې دا، پرون APC هم د صوبې په لیول باندې وا، لیکن دغه ایجنډا مونږ پاکستان په لیول باندې اوچتول غواړو او دا غواړو چې پاکستان فیډریشن هغه هم په دې باندې یو موقف اختیار کی او په دې حواله سره بجی خو میدان ته راوځي. دین باندې اړېږي چې یار په مونږ باندې بچته او سیاسي لیبل ولګي. سیاست اصلاح نوم ده، د تدبیر او انتظام نوم ده. هغه کې موږ خو د سیاست تر سیاسي پارټیو ته حواله کړی دی. دا هر شهري حق ده، دا هر ادارې حق ده، دا د هر تنظیم حق ده چې د ملک د ښېګړې لپاره هغه سوچ او فکر وکړي. زه په دغه مجلس کې تاسو ته دعوت درکوم، تاسو ته خواست کوم
چې په دې کې زموږ رهبري وکړي. موږ ماهرین معیشت نه یو، خو بهرحال درد لرو، احساس لرو. څکه دوه ټکي مو ویل دي، هغې نتیجې نه اندازه لګولی شو چې ملک په څه ټیک کېږي او څنګه خلک به ټیک کېږي. الله تعالیٰ د پاکستان ته خیر کی، پاکستان مستقبل ته د الله خیر کی، د پاکستان نظریې ته د الله خیر کی، او الله د پاکستان کې استحکام راولي او یکجهتي د الله په دې ملک کې پیدا کی، او زموږ نوي نسلونه د الله له ګمراهۍ نه وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.